السلام علیکم۔ ہم نے جو ہے سورۃ نساء سٹارٹ کی ہوئی تھی، اور ہم نے جو ہے 33 آیتیں جو ہے نا کر لی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نا 34 آیت سے سٹارٹ کریں گے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات۔ تو اس میں الرجال یعنی کہ مردوں کو، قوامون اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، مردوں کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے، علی النساء عورتوں کے مقابلے میں، بما فضل اللہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ کا جو ہے فضیلت جو ہے مردوں کو عورتوں سے زیادہ دی ہے، کیونکہ اعلیٰ نساء بیما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے بعد کو بعد کے اوپر، کسی کو زیادہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا۔ دوسرا یہ کہ ایک حکمت بھی ہے اس کے پیچھے، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بیما انفاقو، اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اب من اموالہم اپنے مالوں میں سے، مطلب کہ جو مرد ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاشی جو ہے ذمہ داری ڈالی ہے، کہ جس میں وہ اپنے پیرنٹس کو بھی وہ دے رہا ہے، کمائی بھی کر رہا ہے، اور اپنی کمائی جو ہے اس میں سے زیادہ تر جو حصہ ہے وہ اپنی بیوی پہ، بچوں پہ اور اپنے ماں باپ پہ لگا رہا ہوتا ہے۔ اور آج کل کے دور کے اندر کمانا تو بہت زیادہ مشکل ہے، تو ایک انسان جو ہے اپنے 8 گھنٹے، میں تو کہتی ہوں کہ یہ تو گورنمنٹ میں ہو گیا، لیکن اگر آپ پرائیویٹ میں دیکھیں تو اس میں اس سے بھی زیادہ 10 11 12 13 گھنٹے جو ہوتا ہے ایک انسان جو ہے، آج کل تو فیمیلز بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، لیکن مرد کیونکہ ذمہ داری جو ہے وہ مردوں پر ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائیں اور جو ہے اس کو پھر آگے جو ہے، کیونکہ ان کے اوپر جو ہے انہوں نے پورا خاندان ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم ایک جان ہی، ہم کتنی ساری جانوں کے اوپر جو ہے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نا مردوں کا جو ہے مقام ایک درجہ اوپر رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ڈسیزن بھی جو ہے جو ڈسیزن پاور بھی ہے نا وہ بھی جو ہے، لیکن یہ کہ عورت جو ہے ان کے ساتھ مشورے کے ساتھ جو ہے نا مشورہ دے سکتی ہے، تو اور دوسرا یہ کہ جو ڈسیزن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتھارٹی ہے وہ مرد کو دی ہے، تاکہ جو ایک خاندانی نظام ہے اس میں وہ اس کا سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہے دنیا کے اندر۔ کیونکہ اگر آپ ایک ادارے میں بھی دیکھ لیں تو ایک ادارے کے اندر جو ہے ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ ایک ادارے میں ایک سی ای او ہے، یا پریزیڈنٹ یا جو اس کا جو سربراہ ہے وہ ایک ہی ہوگا۔ اگر دو سربراہ ہوں گے تو وہ آپس میں جو ہے وہ جو ہے ادارہ نہیں چلے گا، کیونکہ اختلافات ہوں گے تو وہ پھر کس طریقے سے وہ چلے گی۔ تو ایک جو ہے نا ایک ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے جو کہ پورے کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اگر آپ فیملی سسٹم میں بھی دیکھیں تو اس میں ایک ہی ہیڈ ہوگا، دو ہیڈ ہوں گے تو وہ بڑا آگے چلنا، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہیڈ والا مقام ہے وہ مرد کو دے دیا، اور عورت جو ہے، اور ویسے بھی جو اچھے مرد ہیں وہ ویسے بھی ہر چیز میں جو ہے نا عورتوں کو ساتھ رکھتے ہیں، ان کا مشورے لیتے ہیں اور پھر ڈیسیژن کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ایک سلسلہ ہے نا وہ دنیا میں خاندانی نظام کا وہ چلتا رہتا ہے، اور اگر ایسے نہیں چلتا تو پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور وہ جو رشتہ ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گا، اور اس سے جو بچے ہیں وہ بھی سروائیو نہیں کر پائیں گے، اور ایک مطلب تباہی ہی آئے گی، بے سکونی آئے گی، لڑائی جھگڑا آئے گا، ایک خاندانی نظام نہیں بنے گا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ مرد عورت پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ عورتوں کی صفات بیان کر رہا ہے جو پاک دامن عورتیں ہیں کہ وہ کیا کو کرتی ہیں، وہ نیک ہوتی ہیں، کانی تاتن فرما بردار بھی ہوتی ہیں، حافظاتن اور اپنی اور اپنے گھر کی جو عزت ہے اس کی بھی حفاظت کرتی ہیں، للغیبی غیب میں، جب مرد نہیں ہوتا تو اس کی غیر موجودگی میں حفاظت بھی کرتی ہیں، بیما حافظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، واللاتی تخافون، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں ڈر ہو، یا نشوزہن ان کی سرکشی کا، فائزہن، تو اگر کوئی عورت جو ہے وہ سرکشی کر رہی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو سمجھاؤ. دیکھیں بات چیت ہوگی تو پھر مسئلے کا حل نکلے گا. مار پیٹ جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے نفرت ہی پھیلے گی اور جو ہے نا ٹوٹنے کی طرف رشتہ جو ہے نا وہ ٹوٹے گا، نبھایا نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی اگر کوئی سرکشی تمہیں محسوس ہوتی ہے عورتوں سے تو تم انہیں پہلے سمجھاؤ. اور وَاهْجُرْهُنَّ، اور ان سے جو ہے اپنی جو ہے جو بیڈ ہے یا اپنے جو خوابگاہ ہے اسے علیحدہ کر لو. وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو جو سونے کی جگہ ہے اس کو ان سے علیحدہ کر لو. یہ ایک سمجھانے کا اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہے ہیں، مار پیٹ نہیں ہے ہر چیز کا. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ سب سے پہلے سمجھاؤ، پھر اس کے بعد اگر کچھ نہیں بھی بنتا تو پھر آپ ان سے اپنے بیڈ جو ہیں وہ علیحدہ کر لو تاکہ شاید کہ وہ عورت جو ہے وہ سمجھ جائے. وَاضْرِبُوهُنَّ، اور پھر اگر نہیں ہوتا اس طریقے سے مل تو پھر تم مارو. اور اس میں بھی جو مارنے کا حکم ہے وہ والا نہیں ہے پھینٹی لگانا یا اس طرح، اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مارنے کا بھی طریقہ بتا دیا کہ کس طریقے سے. اس کے چہرے پہ نہیں مارنا، ہلکا سا آپ جو ہے اس کو ضرب لگاؤ، جس سے، اور وہ ضرب اس وجہ سے ہے تاکہ اس کا ضمیر جو ہے وہ تھوڑا سا جاگے اور وہ شرمندہ ہو کہ اس نے وہ کیا حرکت کری ہے، کس رستے پہ چل رہی ہے. فَإِنْ آتَانَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ باز آ جائیں اس سرکشی سے، اس برے راستے سے، فَإِنْ آتَانَكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا، تو پھر تمہیں کوئی اس کے اوپر کوئی رستہ نہیں ہے. مطلب کہ پھر تمہیں کوئی نہیں بنتا کہ تم اس کو اب تنگ کرو، تم بھی اب جو ہے بھلے طریقے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ٹھیک ہے. پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ جب ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کو یہ نہ کہو کہ تو 900 بلی، یہ جو محاورہ ہے 900 بلی جو ہے وہ چوہے کھا کے حج کو چلی، اسی طرح لوگ کرتے ہیں نا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بندہ اگر سوچ بھی رہا ہوتا ہے کہ میں نے نیکی کے راستے پہ چلنا ہے تو وہ ان تانوں کی وجہ سے وہ اس راستے پہ آتا ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی کسی کو ہدایت مل گئی ہے اور وہ اس کے اوپر چل بھی رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسے موٹیویٹ کریں، نہ کہ اس کے اوپر تانے دیں تاکہ وہ اگر نیت بھی کر رہا ہے تو اسے بھی وہ پیچھے ہٹ جائے. ان اللہ کان علی کبیرہ، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو کہ بڑا اور بالا تر ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، اگر تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم. دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کتنا آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے مسئلے کا حل کیسے کرنا ہے میاں بیوی کے درمیان میں. سب سے پہلے تو آپ خود ہی وہ مسئلہ حل کریں. وہ خود کیسے مسئلہ حل کریں وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے مردوں کو کہ سمجھاؤ، بات چیت کرو، سمجھاؤ. نہیں تو پھر اپنی جو ہے بستر علیحدہ کر لو، اور اگر نہیں تو پھر ان کو تم تھوڑی سی ضرب لگاؤ، چہرے پر نہیں، ہلکا سا، تاکہ وہ تھوڑا سا اس کی شرمندگی ہو. تو یہیں پہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یعنی کہ تمہیں جو ہے معاملات جو ہے بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم مقرر کرو مرد کے رشتے، ایک جو ہے فرد جو ہو مرد کے رشتہ داروں میں سے ہو اور ایک جو فرد ہے وہ عورت کے رشتہ داروں میں ہو، تو وہ دونوں مل کے کیا کریں، صلح صفائی کروا دیں میاں بیوی کے درمیان میں. ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سلوشن بتا رہے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا، تو لے آؤ حکم من اہلہ، مرد کے جو ہے رشتہ داروں میں سے، وَحَكَمًا، اور حکم من اہلہا، اور عورت کے رشتہ داروں میں سے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اور اگر ان میاں بیوی کے دلوں میں تھوڑی سی بھی ایک دوسرے کی جگہ ہوگی، صلح وہ چاہتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی کوئی نہ کوئی راستہ ہے وہ نکال دے گا.
ان اللہ کان علیمًا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ وعبد اللہ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہا شیئا، اور کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ جو ہے ہم نے شریک نہیں ٹھہرانا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا ہے، وبذی القربی والیتامی، اور یہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، والجار ذی القربی، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ بہناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے بھی، والجار ذی القربی، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، والجار الجنوبی والصاحب بالجنبی، اور اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھ